بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز احباب، السلام علیکم۔ ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھا اور بزرگان دین یا خادمین درود سے سنا کہ باوضو ہو کر درود پڑھیں، کپڑے پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو اور خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اتنے لوازمات کاہے کو اختیار کرنے چاہیے، جبکہ شریعت نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگا رکھی؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادب کا مقام ہے، لہٰذا یہ لوازمات اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ روحانیت میں عروج کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر بننے کے لیے یہ لوازمات اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ صفائی اور خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک بزرگ تھے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ عشق تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے ہمہ وقت بے تاب رہتے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی ایک وظیفے بھی پڑھے، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، اس لیے وہ بہت پریشان تھے۔ ہمارے خاندان کے ایک اور بھی بزرگ تھے جو روزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بامشرف ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جو پہلے والے بزرگ تھے، انہوں نے ان بزرگوں سے کہا کہ بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری جانب سے اتنا تو عرض کرے کہ مجھ سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی جو آج تک زیارت سے محروم ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ عرضی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ حقہ پیتے ہیں جس کی بو مجھے بہت بری لگتی ہے۔ تو جب ان بزرگ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حقہ توڑ ڈالا اور تمباکو وغیرہ سب پھینک دیا۔ تو صفائی اور خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھتے وقت خود بھی عطر لگائے، اور کمرے میں بھی اگر بتی وغیرہ کا خالص انتظام کیا جائے یا روم فریشنر کا استعمال کر لیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ خوش ہو، اور اس کے علاوہ اس کمرے کی یا اس جگہ کی بھی ہر وقت صفائی رکھے جہاں آپ بیٹھ کر درود پڑھتے ہوں، اور خود کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک نہایت نازک اور لطیف ہے۔ بدبو اور گندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت نفرت ہے۔ کچھ لوگ گندے منہ یعنی بدبودار منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کر کے آیا کرو۔ صاف ستھرے کپڑے اور جسم کو پاک رکھنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تاکید فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی ویڈیو کی وساطت سے ان باتوں کو ذہن نشیں کر لے اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا مشتاق ہو،
یا آپ اپنی مثال خود لے لیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب میں ملنے کے لیے بےتاب ہوں، لیکن نہ بستر پاک ہو، نہ کپڑے صاف ہو، نہ منہ صاف ہو، نہ خوشبو کا استعمال ہو، پھر بھلا کیسے آپ کو منزل مقصود حاصل ہوگی؟ بادشاہ سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو ملاقات کا سامان اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ تو بعد اللہ سب بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار تک رسائی کا ارادہ کیے بیٹھے ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں۔ نمبر 1، باوضو رہا کریں۔ درود پڑھنے والے کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ کب کہاں کس حال میں دیدار ہو جائے کچھ معلوم نہیں، یہ ان کی عطا ہے، جب چاہے جہاں چاہیں جس کو چاہیں اپنا دیدار عطا کر دے، تو باوضو رہیں۔ نمبر 2، جسم اور کپڑے ہمیشہ پاک صاف ہوں۔ اور نمبر 3، خوشبو کا استعمال ہر وقت ہو۔ خواتین گھر میں رہ کر خوشبو استعمال کر لیا کریں، اور نہ ہر وقت خوشبو میں رچنے بسنے کا بھی ایک عجیب راز ہے۔ روحانیت چٹکیوں میں کھلتی ہے۔ اس چیز کا مجھے بڑے اچھے سے تجربہ ہے۔ ہمارے ادارے کے مخلص اور دیرینہ ساتھی ہیں جناب فیصل بھائی، ہر وقت خوشبو میں رچے بسے رہتے ہیں۔ ان کے دفتر ان سے ملنے گیا تو پوری ایک دکان انہوں نے عطر کی اپنے آفس میں سجا رکھی تھی، اور دروازہ کھلتے ہی ملی جلی خوشبوؤں کے بھپکے روح کو اندر تک مسحور کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ روحانیت کھلتی ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 23 دسمبر کی رات کو فیصل بھائی سے ملاقات ہوئی۔ ایک ہوٹل سے کھانا کھا کر باہر نکلے تو فیصل بھائی کو فون آ گیا۔ اب میں نے کان لگا کے سنا تو فون پر کسی کو کہہ رہے تھے نکل جاؤ اس کے اندر سے یا بلاؤں کتمیر کو۔ تو میں سمجھ گیا کہ جنات کا معاملہ ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ فیصل بھائی سپیکر آن کر دے تو ہم بھی سن لیں۔ تو سپیکر آن کر کے جنات کی گفتگو میں نے اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے انہیں نکلتے دیکھا، اور باخدا یہ بات بالکل سچ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب انسان روحانیت میں ترقی کرتا ہے، یعنی روح کا تعلق اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بن جائے، تو پھر فون پر اتنا کہہ دینے سے بھی جنات بھاگ جاتے ہیں کہ نکلتے ہو یہاں سے یا بلاؤں قطمیر کو۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ذکر جب بھی ہوا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ تو اس تمام ویڈیو کا لب لباب یہی ہے کہ درود پڑھنے والے احباب اگر اس رستے کی روحانیت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ باوضو رہیں، جسم اور لباس صاف ستھرا رکھیں، اور خوشبو کا استعمال کریں۔ پھر دیکھیں درود کی کیسی کیسی اور کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔